انٹرنل رپورٹس FBR کی ایسی موجود ہیں جس میں ایک سال میں 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن کی گئی ہے جس میں وہ ٹیکس سیدھا وصول ہو جانا تھا اور عملے نے کرپشن کر کے وہ ٹیکس قومی خزانے میں داخل نہیں کیا. جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آ رہے ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ تو الگ ہے, لیکن جو صرف سیدھی کرپشن ہے وہ 1300 ارب روپے کی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کو اگر ایکسپورٹرز کے اوپر لگا دیا جائے گا, جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم کے تحت ان کا 1% کٹ جایا کرتا تھا اور وہ خوشی خوشی یہ کام کر لیتے تھے, وہ اس پہ بھی تیار ہے کہ آپ اس ٹیکس کی اماؤنٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں. اگرچہ کہ پاکستان اس وقت کمپٹیشن کے حوالے سے اپنے آرڈرز حاصل نہیں کر رہا پاکستان کا صنعت کار, بلکہ اسپل اوور سے آپ کو ملتا ہے. اسپل اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈرز ویتنام, بنگلہ دیش اور چائنا اور ان جگہوں پہ کسی وجہ سے فلفل نہیں ہو پاتے وہ پاکستان کو ملتے ہیں. ہم کمپٹیشن میں جا کر اپنا حصہ نہیں حاصل کیے ہوئے ہیں, اس طرح کی معاشی صورتحال ہے. لیکن اگر وہ بھی مل رہا ہے تو آپ جب اس کا ریٹ بڑھا دیں گے تو پھر یہ کیسے ایکسپورٹرز جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوری کمپٹیشن میں شامل رکھ سکیں گے. لیکن اس کے باوجود ٹیکسیشن کے حوالے سے انہیں شکایت نہیں ہے. شکایت FBR کو رول دینے کے حوالے سے ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس اماؤنٹ کاٹنے کے بجائے اگر FBR کو رول دیں گے تو ہماری یہ صنعتیں متاثر ہوں گی اور پہلے ہی ڈیفیسٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت ہے اور یہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ ظاہر ہے سیدھا مطالبہ ہے. تاجروں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ایک اسسمنٹ کر کے مارکیٹوں کی اور اس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو دکانوں کی اور بازار کی لگا کے اس کے اوپر اگر ٹیکس عائد کر دیں گے تو یہ تاجر دوست اسکیم تو نہیں ہو سکتی. انکم پر ٹیکس ہونا چاہیے اور انکم کا ٹیکس جو ہے وہ انکم کے ذریعے سے پتہ چلنا چاہیے. تو ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اس طرح کے اقدامات تو خود ٹیکسیشن کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور جو ٹیکس مل سکتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. اس لیے حکومت بجائے اس کے کہ حالات کا ادراک کرے, نوجوانوں کی اس نفسیات کو سمجھے, یہ جو پرسپشن پاکستان کے بارے میں پیدا کر دیا اور یہ حکمران طبقے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ یہاں پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا,